آگے کیا ہے؟ بل عجبوا، بلکہ انہوں نے، ان کفار قریش نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، یہ کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ ان کفار کی یہ بات کیا سمجھا رہی ہے؟ کہ وہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں، رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو جواب قسم پھر کیا ہونا چاہیے؟ جواب قسم یہ ہو کہ انک لمنذر، ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ڈرانے والے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور سورہ یاسین میں اسی طرح قرآن کی قسم ہے اور جواب قسم مذکور ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہم قرآن حکیم کی قسم کھاتے ہیں، بے شک یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کے جواب قسم کیا بتایا؟ رسول اللہ کی تصدیق، آپ کی نبوت کی صداقت اور سچائی۔ تو یہاں بھی اسی قسم کا جواب قسم محذوف مان لیا جائے، انک لرسول اللہ یا انک لمنذر حقا، آپ سچے ڈرانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ جواب اس جملے سے مفہوم ہو رہا ہے کہ کفار قریش نے رسول اللہ کا انکار کیا اور ہم قسم کھا کے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو بل عجبوا، بلکہ تعجب کیا انہوں نے، ان کفار نے، ان جاءہم، یہ کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم، ڈرانے والا انہی میں سے۔ ان کفار قریش نے جو نبی علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نبوت کی تکذیب کی، تو اس کا سبب کیا تھا؟ ان کو تعجب یہ تھا کہ یہ رسول ہم میں سے کیوں ہیں، کوئی فرشتہ کیوں نہیں؟ فرشتے اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا انتخاب کر کے بھیج دیتا، ہم میں سے رسول کیوں چنا؟ یہ ان کی عجیب ایک منطق، حالانکہ انہیں یہ بات معلوم نہیں کہ جو رسول آپ کی قوم سے چنا جائے گا، آپ میں سے چنا جائے گا، وہ کتنا آپ کا خیر خواہ ہوگا۔ یعنی تعجب تو تمہاری عقلوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خیر خواہی کے لیے تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، ایک ایسی شخصیت کو جس کو تم صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے، جن کی پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کے مانند ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی انحراف نہیں کیا، ہر ایک کے خیر خواہ تھے، مہمان نواز تھے، بوجھ اٹھانے والے تھے، لوگوں کو کما کر کھلاتے تھے، اتنی خصائل خیر ان کے اندر۔ اللہ نے چنا اس رسول کو جس کی امانت کے تم معترف، جس کی دیانت کے تم معترف، جس کی صداقت کے تم معترف، خیر خواہی کے تم معترف۔ جب اللہ نے ایسی شخصیت کو چن کر مبعوث کر دیا تم میں کہ یہ شخصیت آپ کی خیر خواہ ہوگی، جس کی امانت و دیانت پر آپ متفق ہیں، تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک ایسا رسول مبعوث ہوا جو بڑا ہی خیر خواہ، بڑا سچا اور امین ہے، الٹا تم تعجب کر رہے کہ اللہ نے ہم میں سے رسول کیوں چنا؟ تو تعجب تو آپ کی عقلوں پر ہے۔ اللہ نے تم میں سے رسول نہیں چنا، بلکہ تم میں سے ایک ایسی شخصیت کو چنا جس کے فضائل و مناقب پورا معاشرہ متفق تھا۔ کوئی ایک بندہ بھی کسی موڑ پر، زندگی کے کسی لمحے میں آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ قرآن نے خود آپ کی 40 سال کی عمر کو چیلنج کے طور پر پیش کیا، اور افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم میں؟ 40 سال ایک شخص آپ کے اندر رہا، کسی گوشے اور کسی لمحے پر کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ؟ تو تمہارا تعجب بڑا عجیب ہے کہ ہم میں سے ڈرانے والا کیسے آ گیا؟
تم میں سے ڈرانے والی ایک ایسی شخصیت اللہ نے مبعوث فرمائی جو سب سے بڑی خیر خواہ، سچی اور امین، اس پر تم تعجب کر رہے ہو؟ کہ قوم کا کوئی بندہ اپنا نمائندہ ہو، اس سے بڑھ کر قوم کے لیے مخلص کون ہوگا، خیر خواہ کون ہوگا؟ تو تعجب تمہاری باتوں پر، تمہاری عقلوں پر ہے۔ تو بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، اس پر تم تعجب کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ ڈرانے والا تم سب سے بہتر، تم سب سے اعلیٰ اخلاق میں، مناقب میں، فضائل میں، محاسن میں کوئی ان کا مقابل نہیں ہے۔